پریشان ہو کس وجہ سے؟ سے کوئی حل بتاؤ، پریشانی کیسے دور ہوگی؟ اگر ذہن میں کفر کے خیالات آتے ہوں تو کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ سے کوئی حل بتاؤ، پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ایڈمٹ کیا کریں سچویشن کو، ایکسیپٹ کیا کریں جو بھی حالات آپ کے ارد گرد جنریٹ ہو رہے ہوں، چل رہے ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ پریشانی ختم کرنے کا سب سے آسان حل ہے۔ اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، آپ کبھی بھی پریشانی سے نکل نہیں سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نارمل لگ رہا ہوں نا؟ الحمدللہ ایسا ہی رہتا ہوں میں، تو کیا میری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو بڑے بڑے اسکالرز آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ یہ تو میں آج کل کی مثال دے رہا ہوں، اچھا چھوڑو یہ چیزیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود، جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جس کے لیے کائنات بنی، جو اللہ کی نظروں میں بہت محبوب انسان ہے، کیا ان کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں تھی؟ تو لیکن انہوں نے پریشانیوں کو لفٹ نہیں کروائی۔ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے سامنے اپنی میں کو نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ہر بار صبر کیا، ہر بار اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات، بنے ہوئے حالات پر الحمدللہ کا۔ اور یہ چیز اگر آپ بھی فالو کریں گے تو ٹرسٹ می، کوئی بھی پریشانی آپ کو پریشانی لگے گی نہیں۔ آپ کی پریشانی کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ کسی نے چھوڑ دیا ہوگا، کسی نے 2 تھپڑ مار دیے ہوں گے، کسی نے ہرٹ کر دیا ہوگا، کسی نے دھوکہ دے دیا ہوگا، آپ کی اولاد شاید، اگر اولاد ہے تو چلو اولاد نافرمان ہو گئی ہوگی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو چلو ہسبینڈ یا وائف کے جھگڑے چل رہے ہوں گے، یا ماں باپ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوں گے، یا آپ کی کوئی جاب نہیں ہوگی۔ کیا ہے مسئلہ آپ کا بھائی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، اور جنت اور جہنم کا تعارف ہو جانے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا احساس ہو جانے کے بعد، دنیاوی کسی بھی سچویشن کی پرواہ ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہے اسٹریٹ فارورڈ سا، میرا فوکس اللہ پہ ہے۔ اللہ تو کہیں میرے اعمال کی وجہ سے اللہ اور میرا تعلق ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا نا؟ اوکے فائن۔ اگر اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے میرے اور اللہ کے تعلق میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، سو اس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ میرا اور تمہارا زندگی کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دینے والا ہوں کہ اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ اپنی زندگی کے سارے مسئلوں کو بھول جائیں گے۔ بلکہ یہ جو آپ حالات کی عبادت کر رہے ہیں نا، کہ جب حالات ٹھیک ہے تو آپ بھی خوش ہیں، حالات خراب ہو گئے تو آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ ان عبادتوں کو ہی چھوڑ دیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا۔ اب میری ایک بات سنیں، جو دنیاوی پرابلم، جو دنیاوی چھن چھبیلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سٹریس بھی ہو جاتے ہو، انزائٹی بھی آپ کو گھیر لیتی ہے، پینک بھی ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، پریشان رہتے ہو، گمسم ہو جاتے ہو، اچھے بھلے انسان ہوتے ہو، اتنے میچور ہوتے ہو، اتنے سینسیبل ہوتے ہو، اتنے گڈ لکنگ ہوتے ہو، اتنے اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہو، اتنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہو، لیکن جیسے ہی زندگی آپ کو تھوڑا سا ڈچ کرتی ہے، آپ ساری پازیٹیوٹی بھول جاتے ہو، آپ اپنے آپ کو ایک نیگیٹو سا انسان بنا کر اپنی زندگی کو چہرے لٹکا کر جی رہے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے گڈ تھنگز بھی آپ پر، اچھی چیزیں بھی آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، آپ کسی سے بات کرنے کے لائق نہیں رہتے، آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، کہیں آتے نہیں ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں دنیاوی حالات کی وجہ سے۔ اب دنیاوی حالات میں ہر پرابلم ہے، ہر سچویشن ہے، ہر کرٹیکل تھنگ ہے۔ اوکے فائن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، ان کی زندگیوں میں آلریڈی غلامی والا ایک سب سے بڑا مسائل ہے۔ آپ کو کسی نے غلام نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے، آپ تو آزاد ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، 2 باتیں کوئی سنائے تو آگے سے 4 باتیں بھی سناتے ہیں۔ حضرت بلال آلریڈی مسائل میں کہ وہ رات دن کسی کی غلامی میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی، ٹھیک ہے، اوکے، ایمان سے پہلے بھی پرابلمز، غلامی کی زندگی، سکون تباہ، چین تباہ۔ ایمان کے بعد جو حالات آیا وہ دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اب
اگر سوچا جائے تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے, ایک بندہ اللہ کے نبی کی بات مان رہا ہے, اپنی آخرت کے فیصلے کر رہا ہے, تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا. اب ایکسپیکٹیشن تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہوگی نا کہ اب میں کامیاب ہو گیا, لیکن ان پر زندگی کون سے حالات لے آئے کہ لوگوں نے اسے لٹا دیا ریتلی زمین پر دھوپ میں, اور لوگ اسے کوڑے مار رہے ہیں اور اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اچھا فیصلہ تم نے کیا نا اسے چھوڑ دو. یعنی جو چیز اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ پر زندگی اور تنگ ہو جائے اور پھر بھی آپ ڈٹے رہیں, ثابت قدم رہیں. یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے, یہی تو ثبوت ہے اللہ والوں کا, اللہ کی محبت کا, کہ حالات جیسے بھی ہو اللہ تیرا میرا تعلق ڈسٹرب نہیں کرے گا کوئی. میں سٹل نمازیں پڑھوں گا چاہے میں خوش ہوں چاہے میں پریشان ہوں, میں سٹل علم کو سیکھتا رہوں گا چاہے حالات برے ہوں چاہے حالات اچھے ہوں. I don't damn care about ان حالات وغیرہ, میرا لینا دینا نہیں ہے حالات سے. میں حالات کی عبادت نہیں کرتا, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. I don't damn care کہ لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں, جو میرے اپنے ہیں, جو میرے پرائے ہیں, جو میرے ارد گرد ہیں, وہ میرے ساتھ لائل ہے, سنسیئر ہے, میرا اچھا سوچتے ہیں, یا وہ میرے دشمن ہیں, میرے پیٹ پیچھے بولتے ہیں, مجھے کمزور کرنے کے فراق میں. I don't damn care بھائی, میرا اسٹریٹ فارورڈ سا پاتھ ہے, اللہ میں, اینڈ دیٹس اٹ. پرابلمز آ رہی ہے, اوکے فائن, فیس کریں گے بھائی. زندگی دھکے مارے گی, فٹ بال بن جاؤں گا, کوئی یہاں سے ہٹ کرے گا, کوئی وہاں سے ہٹ کرے گا, اوکے فائن, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تو ناراض نہیں ہے نا میری اس حالت پر جو لوگوں نے بنا دی, میری وہ سچویشن جس میں میں اندر ہی اندر سے مر رہا ہوں, میرا دم گھٹ رہا ہے, لیکن سٹل میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے سے راضی ہوں. آپ تو راضی ہے نا, تو یہ چیز میرے دل کو سکون دینی چاہیے, کیونکہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یار, اب حالات کی عبادت نہیں کرتا. بات ختم. کیا پریشان ہو یار, اللہ کے بندو, بزدل نہ بنو, ہمت والے بنو. بزدل آدمی اللہ کی بات نہیں کر سکتا, بزدل آدمی زندگی کا سفر آگے نہیں کر سکتا, بزدل آدمی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا, بزدل آدمی اپنی زندگی کی جنگوں سے ہار جاتا ہے, بزدل آدمی 2-4 مسئلوں کے نیچے دب جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے, جیتے جی مر جاتا ہے. میچور بنے, غموں کو سینے سے لگانا سیکھیں, دردوں کے گلے شکوے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا کریں. بڑی بڑی بلاؤں کو ویلکم کیا کریں. یار اپنی زندگی کی ہر سچویشن میں نا اپنے اللہ کو ساتھ لو اور للکار اس دنیا کو کہ آؤ گرا کے دکھاؤ, آؤ ہرٹ کر کے دکھاؤ. اس دل میں اللہ بس چکا ہے, اب اس دل کو توڑ کے دکھاؤ. اس جسم کے اندر چھپی روح کو اللہ سمجھ آ گیا, اب چوٹ پہنچا دکھاؤ. ارے تم لوگوں, اور نہ ہمارے اندر ہمت ہوگی کہ ہم دوبارہ اٹھ کر آگے کا سفر کر سکیں. سو اللہ از مور امپورٹنٹ, مور امپورٹنٹ. اگر ذہن میں کفر کے خیالات آتے ہوں تو کیا کریں؟ تو دیکھ لو جیسے کافر زندگی گزار رہے ہیں, اس کو ذرا دیکھو کہ مطلب اگر تم کفر کی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں نے لیٹ سپوز کر نہیں رہے, اللہ بچائے سب کو, اللہ تو بچائے, استغفر اللہ. کفر تو ایک اتنی گندی چیز ہے, اتنی irrelevant اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کفر. اینی ہاؤ جو جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا اور وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ لوگ تنگ ہو جاؤ گے. ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے, جس میں اسے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ, تو دیکھو نا کفار کی زندگی تو دیکھو, کفار کے کلچرز کو سامنے رکھو, کفار جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, ان کی شادیوں کے رواج دیکھ لو,
ان کا ٹاکنگ سٹائل دیکھ لو, ان کی سوچ دیکھ لو کہ وہ کتنی ہے. وہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح صبح جاتے ہیں, کماتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سمپل سی جانوروں والی زندگی ہوتی ہے. تو جس کفر کے وسوسے مجھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کفر کو ایکسپٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی کفر میں تو وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں. کفر تو ایک بری چیز ہے, ایک اللہ کی نافرمانی ہے, تو وہ مجھے کیسے اٹریکٹ کرے گی؟ اور لیٹ سپوز میں اٹریکٹ ہو بھی گیا, چلو میں اللہ نہ کرے ٹھیک ہے, لیٹ سپوز میں کفر کی طرف چلا بھی گیا تو میں کیا کروں گا؟ مطلب ابھی تو میں اسلام میں ہوں نا, تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں, لیٹ سپوز میں اچھے اخلاق سے رہ رہا ہوں, مجھے حلال حرام ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے, مجھے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے, مجھے حرام اور حلال فوڈ میں ڈفرنس کرنا پڑتا ہے, مجھے دوسروں کے حقوق کے لیے بولنا ہوتا ہے, مجھے صبر کرنا ہوتا ہے. جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں, جب دنیا مجھے ستانے میں اینڈ لیول کر دیتی ہے, جب دنیا مجھے ٹھوکر مارتی ہے, جب میرا کوئی نہیں ہوتا, تو چلو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں, اللہ سے دکھ درد شیئر کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں کفر کی طرف چلا گیا تو میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کس کی عبادت؟ اور میرا کانسیپٹ کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ تو دیکھیں, زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا بھائی, یہی سچا مذہب ہے. کفر تو 2-4 کتابوں کا دین ہے جو انسان نے لکھا ہے. بس اس بت کی پوجا کرو, اس پتھر کی پوجا کرو, تمہیں یہ ملے گا, اس کی پوجا کرو یہ ملے گا, ندی گنگا میں غوطے ڈبوکیاں لگاؤ تمہیں یہ ملے گا. all these all, اللہ ان پر رحم کرے. ہمارا اسلام تو کتنا کلیئر ہے, الحمدللہ. وضو کرو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جنت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا. اسلام نے جنت کی طرف جانے والے راستوں کو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور آپ خود ہی سوچیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. واللہ میں محبت کرتا ہوں اس آیت سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین لوگ وہ ہیں, اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو ایمان لیول بڑھتا ہے نا, تو یہ کمفرٹ ہو جاتا ہے, سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان کی زندگی سیٹسفائیڈ ہوتی جاتی ہے. تو اسلام نے تو ہمیں سیٹسفائیڈ ہونے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا. اگر میں کسی اور مذہب میں ہوں, اگر میں غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اس کی عبادتیں کر رہا ہوں, تو میرے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ ایمان تو اسلام کا حصہ ہے نا, ایمان تو کسی اور مذہب کا حصہ نہیں ہے. اور ایمان ہی میرے دل کو ریلائبل رکھتا ہے, ایمان ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے پر ابھارتا ہے, ایمان ہی میرے دل کو نرم رکھتا ہے. تو اگر میں کسی اور مذہب میں چلا گیا پھر تو یہ ایمان ضائع ہو جائے گا. پھر میں نرمی کہاں سے لاؤں گا وہ دل کی؟ پھر میں عبادت کرنے کے لیے وہ جو اندر سے انسان کو تنگی فیل ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے عبادت, جاؤ ضروری ہے, کیوں سکپ کر رہے ہو, یہ باتیں آنا تو بند ہو جائیں گی. پھر تو ضمیر مار دے گا مجھے اندر ہی اندر سے. تو بھائی اللہ رب العزت بہت کلیئر ہے الحمدللہ. اسلام نے ایسی کنفیوژنز کو دور کیا نا انسان کی, کہ باقی کسی مذہب نے نہیں کیا. شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا. ہاں جو وسوسے آ رہے ہیں اس کا ایک ریزن ہے, میں بتاتا ہوں. میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلو گے, جب آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے, تبھی آپ کے راستے پہ شیطان آئے گا. آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی, آپ کا دل نہیں کرے گا, آپ سستیوں کے حوالے ہو جاؤ گے, آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی, اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے, لوگ آپ کو عزت بھی نہیں دیں گے, کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں نا. تو اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو لگژری لائف بھی سم ٹائمز نہیں مل سکے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور ان ساری چیزوں سے انسان کی ٹریننگ کرتا ہے, انسان کے ظرف کو, انسان کے صبر کو, انسان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ ٹریننگ تو کرنی پڑے گی. ایک باڈی بلڈر جب باڈی بناتا ہے تو وہ ویٹ اٹھاتا ہے, اور ویٹ اٹھاتے وہ اچھا خاصا درد بھی محسوس کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, تبھی جا کے اس کی باڈی بنتی ہے. ایک فوجی اگر وہ بارڈر پہ لڑنے جا رہا ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کو بندوقیں ہاتھ میں دے کر تو بارڈر پہ نہیں بھیج دیا جائے گا نا, اس کی ٹریننگ ہوگی, کیونکہ یہ خاص لوگ ہیں. ہم تو عام لوگ ہیں, ہمارا کیا لینا دینا بارڈر سے اور آرمی کی ٹریننگ سے. لیکن چونکہ وہ آرمی جوائن کر چکے ہیں, اب ان کو ٹریننگ دی جائے گی. صبح فجر سے پہلے انہیں اٹھایا جائے گا, انہیں دوڑ لگوائی جائے گی, انہیں پش اپس کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہا ہوتا ہے اسے بھی ناگوار گزرتا ہے. کتنے ایسے فوجی ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ٹریننگ سے کہ ہم نے نہیں کرنی, لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں منزل تک وہی پہنچتے ہیں, نشان حیدر انہی کو ملتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے راستے میں آگے چل رہا ہوتا ہے, تو ٹریننگ اسی کی ہوتی ہے. اللہ ایک حدیث یاد آ گئی نا کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ اسے مصیبتوں اور مشکلوں کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی جو پریشانیاں آپ کو پریشان کر رہی ہیں, جو مسئلے آپ کو مسئلے لگ رہے ہیں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ان مسئلوں سے, اور جس کی وجہ سے آپ جینا بھول گئے, وہ چیزیں اللہ کی نظروں میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, ایک کمفرٹ زون ہے. اگر آپ سوچیں, اگر آپ تھوڑا سا مٹیریلسٹک سوچ کو ہٹ کر اسپرچل سوچ کو سامنے رکھیں, تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ سب ٹھیک ہے یار, کیوں کنفیوز رہتے ہو ایویں, زندگی ضائع ہو جائے گی ایسے تو بہت زیادہ, آلریڈی ہو بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. کیا علی بھائی, کیا اللہ اس سے بدلہ لے گا جس نے ہمیں درد دیا, جس نے دھوکہ دیا؟ ہم رو رہے ہیں اور دھوکے باز کیوں خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں درد دیا؟ ادریس. واو. یار دیکھو, کچھ راستے ایسے, اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے نا, میں آپ کو کیسے بتاؤں اس دو چیزوں میں. اگر آپ شارٹ کٹ جاننا چاہ رہے ہو تو ہاں بھائی, جس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, غیبت کی ہے, بدگمانی جنریٹ کی ہے اس کے خلاف, تو اللہ رب العزت اس سے بدلہ لے گا. ٹھیک ہے. اور وہ بدلہ کتابوں میں مختلف طریقوں سے بھی آ سکتا ہے کہ ایک انسان ہوگا وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن ایک آ جائے گا اس کا حق لیا ہوگا, دوسرے کا قرض دینا ہوگا, تیسرے کی غیبت کی ہوگی, تو وہ اس کے اعمال نامے سے اس کی نیکیاں لے کر جائیں گے. اور پھر ایک اینڈ لیول یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگ اپنے گناہ اس پر تھوپ دیں گے. تو بدلہ تو لیا جائے گا, حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں دھوکہ کب ملتا ہے, اسپیشلی آج کل کے جو دھوکے ہیں. اگر تو آپ معصوم ہیں, آپ لاچار ہیں, آپ نے اللہ کی حدودوں کی خلاف ورزی نہیں کی, آپ بالکل سنسیئر تھے, لائل تھے, اور پھر ایویں کوئی اٹھ کر کسی نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا, کسی نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا اور تمہیں دھوکہ دے دیا, تو واقعی یہ ایک جرم ہے, اور تم پر ظلم کیا گیا ہے, اور تم ایک مظلوم ہو, اور اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ فوراً سنتا ہے. تو تمہیں ایک یہ اپرچونٹی بھی تو ملی نا اس ظلم کے بدلے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھو, اگر تو تمہاری بھی کوئی غلطی ہے, اگر تم یعنی کہ جیسے کہ آج کل ہم دھوکہ دے رہے ہیں, جیسے کہ کسی سے عشق اور مشوقی میں انوالو ہو جاتے ہیں یا کسی محبت میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر جب وہ چھوڑ دیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں, ان کے افیئرز کا پتہ چلتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس نے ہم سے دھوکہ کیا. اگر یہ والا سسٹم ہے نا, تو بھائی اس میں ہم دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ برابر کی ملوث ہوتی ہیں. تو یہ دھوکے ووکے نہیں ہوتے, اس کا چھوڑنا اور اس کا جدا ہونا ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ شکر ہے کسی کی وجہ سے تو اس عذاب سے جان چھوٹی, ورنہ یہ گناہ تو اسٹل چلتا رہتا. تو ایسے والے جو دھوکے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی دھوکے ووکے نہیں ہوتے, تو اس کو ہم نے ویسے ہی دھوکوں کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم خود ہی کرتے ہیں ساری چیزیں, پہلے ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی باتوں کی عادت ڈلواتے ہیں, پھر ایک سنسیئر ہو جاتا ہے, دوسرا صرف مطلبی رہ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا سٹف ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, دفع کریں, یہ ایک irrelevant چیز ہے. تو یہ والے دھوکے نہیں. ہاں البتہ اگر آپ کا مال لوٹا یا آپ کو کسی نے جانی نقصان دیا تو انشاءاللہ اس سے بدلہ لیا جائے گا. کیوں نہیں لیا جائے گا, چھوڑا تو نہیں جائے گا. یہاں آپ نہیں بدلہ لے سکتے, اور آخرت میں بھی اگر بدلہ نہ لینے کا کوئی سسٹم نہ ہوا تو پھر تو یہ عجیب ہو جائے گا نا معاملہ.
کیا تمہاری پریشانی کی وجہ اس لیے ہے کہ تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی، یا تم خود ایک لڑکی ہو تو تمہیں طلاق ہو گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں ان کے چچا کے بیٹوں نے طلاق دی تھی۔ پریشان ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پریشان ہو، کیا تمہاری پریشانی کی وجہ جاب کا نہ ہونا ہے؟ تمہارا بزنس نہیں چل رہا؟ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے، پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی زندگی سے گلے شکوے ہیں تمہیں، پھر بھی اپنے مسائل تمہیں بہت بڑے لگتے ہیں، ناانصافی کر رہے ہو۔ ایک شخص جو اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا، آزمائشوں نے اس کو گھیرا، بھوک نے اس کو گھیرا، لوگوں نے اس کو پتھر مارے، پھر بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اپنے اوپر ہر آنے والی حالت پر صبر کیا، اچھی حالت پر شکر کیا، بری حالت پر صبر کیا۔ آفرز آئیں نان مسلمز کی طرف سے کہ چھوڑ دو یہ کام، یہ اللہ کی طرف بلانا، لے لو بادشاہت، جس لڑکی سے چاہے شادی کر لو، ٹھکرا دی۔ اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ نبی، اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چلا بھی دیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اللہ، میں تو اس حال میں رہنا پسند کروں گا کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کر سکوں۔ دونوں جہانوں کے سردار جو لائف سٹائل گزار کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی زندگی دی، پھر بھی گلے شکوے ہیں، پھر بھی ہائے ہائے ہے آپ کے گھروں میں، پھر بھی ناخوش ہو، سٹریس میں ہو دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی حقیقت صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ نے بتا دی آپ کو۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس وقتی چیزیں آ جائیں گی، پیسے بھی آ جائیں گے، دولت بھی آ جائے گی، گاڑی بھی آ جائے گی، اور ایک اچھی بیوی بھی آ جائے گی، لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے اور اس سے تم فائدہ کتنا اٹھا سکو گے؟ 100 سال، 200 سال، 100 سال بعد مر جاؤ گے، تمہاری ساری محنت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کے لیے مانگی گئی تمہاری وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو گے 100 سال تک، لیکن 100 سالوں کے بعد وہ چیزیں یہاں ہوں گی اور تم کہیں اور ہوں گے۔ چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشن گزر جاتی ہے یار، لنگڑے لولے پہ زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، تم پہ بھی گزر جائے گی، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں سٹریس میں مبتلا ہو؟ اتنا بڑا رب ہے تمہارے پاس چاہنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جن کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس اللہ نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں؟